السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گی۔ سیرت النبی سیریز کی سیکنڈ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباء پر تذکرہ کریں گے۔ چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتی ہے۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجے اور ہمارے سفارشی ہے، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ چنانچہ ان مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حارث توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئی اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئی، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے فہیم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ ستاروں سے ٹوٹی ہوئی ہے، ان کو بہت متبرک سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہی، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا، وہ خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساکھ میں کچھ نیا پن ہوتا، یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور اس کو پوجنے لگتے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا، وہ ہبل تھا۔ ان کو لانے والا شخص عمرو بن لوہی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں۔ اس کو یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا، چنانچہ اس نے کہا کہ یہ مورتیاں ہمیں بھی دے دو، ہمیں اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بہوشی تیار ہو گئی اور مورتیاں لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئی۔ ان میں دو مشہور مورتیاں صاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھے، کیونکہ اس وقت وہ بالکل پھٹ چکا تھا۔ بہتری تو ان کا نام تک سے ناشنا تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا، یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، اس کی مورتی تھی۔ منات تیسرا جو ہے، مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور حضرت، یہ اس کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑے آرزو اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا۔ مکہ میں نہ جانے کتنی انقلاب آئی اور گزر گئی، نہ جانے کتنی نسلیں آئی اور مٹ گئی، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمران ہوئی اور بے دخل ہو گئی، یہاں تک کہ باغ دور قصی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان کی تعاون کی۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنائے جو بیت اللہ سے اونچا ہو۔ قصی پہلے شخص ہے جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کی فیصلے بھی ہوتی اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ قصی نے ایک تقریر کیا، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں۔ بھائیو، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے دو عہدے قائم کیے۔ سقایا، اس کا کام تھا کہ حاجی آئے تو اس کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے۔ چاہے زمزم پڑ چکا تھا، اس لیے پانی کمیاب بھی تھی، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا بھی انتظام اس کے سپرد تھا، جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ رفادہ، قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منا اور مکہ میں حاجوں کی ضیافت کی جاتی تھی، اس کی ذمہ اسی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبہ کا کلید بردار ہوتا۔
کعبہ سے متعلق سارے کام اس کی سپرد ہوتے۔ کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قسی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب وہ بوڑھے ہوئے اور ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کی۔ یہ قسی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئی۔ قسی کے ایک اور بیٹے تھے عبدالمناف، چونکہ ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کا چھیننے کا، چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائے۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقائے اور افادہ آیا۔ عبدالمناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بھی بہرمند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہیں کو ملے۔ ہاشم بہت درمند، غریب پرور اور ہمدل انسان تھے، یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی۔ انہوں نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش کی اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائے تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا تو ہاشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیاں چرا کے اور لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کا معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئی تو یثرب مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو عورت اپنے تاجروں کے پاس آئے اور سفر کے روادات پوچھنے لگے کہ کیا بھیجا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام عمرو ہے۔ حجرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار یہ اسی خاندان سے ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنی یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جس کو بالکل آزاد رکھے۔ اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ ہاشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا کہ تو فوراً تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہتے تھے، پھر وہ یثرب لوٹ آئے اور وہاں اس کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمی کا تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ ہی ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے، لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کہ مطلب کی بھتیجی تھی، یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہی تھی۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ میں لائے کہ یہاں ان کا دودیال تھا، یہی باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئی۔ بابی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولی میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہاں لے جاؤ۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب نسب کے اعتبار سے نمایاں ہے، وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمان نے کہا اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے، ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجی سے پوچھا تو جواب ملا جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمان نے مطلب کا اصرار دیکھ
تو دیکھا تو وہ تیار ہو گئی اور کلیجہ پر پتھر رکھ کر اجازت دے دیا۔ چنانچہ مطلب 3 دن مہمان رہی، پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئی۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں وہ داخل ہوئی تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، جیسے کہ باہر سے وہ لے کر آ رہی ہے۔ چنانچہ دیکھتی ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام آئے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑی بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا، وہاں سے لے کر آ رہا ہو، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھا، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت اس سے وہ عبد المطلب غلام مطلب ہو گئی۔ دوستو، آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا ہوں، شیبہ کا معنی ہے عربی زبان میں بوڑھا، یعنی حضرت عبد المطلب جو پہلے شیبہ کے نام سے بچپن سے اصل نام اس کا شیبہ تھا، اس لیے شیبہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بچپن سے بال سفید تھے، پیدائشی طور پر اس کا بال سفید تھی، تو اس لیے اس کو شیبہ کہا جاتا ہے۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکی تھی اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھی مکہ کے اطراف میں تھی اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر، حاجوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا اور کعبہ کے پاس کچھ حوض ہوتے تھے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن تک ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا، اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور اس طرح کے زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چائے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیرین اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا اور جنتی جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی، لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہ پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاد جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کی کام کرنے لگے تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا اور انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ بھی کی، جس میں میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا، لہٰذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاد سے کچھ تو بن نہ پڑا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھی ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاڑ دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح وہ پھر رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتی ہی یکایک یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر، اور پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی، جس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملی اور کعبہ کی وہ نذرانے بھی ملی، نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تک کر چور ہو گئی تھی، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کی سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگی تو ایک کو تیرا نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی آرزو پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹی بولی، ابا جان ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیے آپ قربان کر دے۔ باپ نے کہا، اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئی۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے، وہاں پار نکالنے والے سے ملے، اس کو وہ تیر دے دی۔
کہ معلوم کرے کہ بتوں کا مہاراجہ حبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے پال نکالتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا فروخت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کو پسند ہے اور پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبدالمطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا۔ عبداللہ عبدالمطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل کو پسند تھی۔ چنانچہ عبدالمطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہی قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہی لا کر کرتا۔ اصحاب اور نیلا کے حضور کہ ان کی دو بڑی دیوتا تھی۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبدالمطلب کی طرف دوڑ پڑا اور بہت جلد سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جیسے دیکھتی اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبدالمطلب اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبدالمطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئی، بولی میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجوبی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملی اور اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قید کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانے ہو تو کتنا فدیہ دیتی ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھائے تو پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 مزید بڑھائے پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ لوگ اس طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبدالمطلب کڑی عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھی، خدایا فدیہ کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبدالمطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبدالمطلب، اللہ نے بیٹی کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبدالمطلب ابھی مطمئن نہ ہوئی اور دوبارہ قرعہ ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کی گئی اور وہی چھوڑ دے گئی، جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ عبداللہ کو خداداد حسن ملا تھا، اڑتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والے آنکھ ان پر پیدا تھی اور عورتیں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ ایک ہی کی قسمت میں تھا اور ان کی بیٹی کی ماں کون ہوگی، یہ بھی خدا کی یاد پہ تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹی کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا، آمنہ کے گھر والوں نے اسی بات سے شرف سمجھا اور خوشی تیار ہو گئی۔ پھر چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہی، پھر گھر چلی آئی، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھا۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہوئی۔ پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا۔ تکیے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئی۔
اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہی چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبدالمطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کرے اور جب وہ اچھی ہو جائے تو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا اور انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کے تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور، بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کیسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخر بننے والا ہے اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا وہی اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہی سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، اور وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی۔ ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو غیر معمولی رنج ہوا۔ سارے قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھی باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، اور امنہ کا تو ساگ ہی اجڑ گیا۔ دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئی۔ کتنی امیدیں تھی جو حق میں مل گئی، کتنی حسین خواب تھی جو شرمندے تعبیر نہ ہو سکی، کتنی آرزوئیں تمنائیں تھی جو سینے میں ہی دفن ہو کے رہ گئی۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نکاح میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسری سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی پہلے ہبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلی ہوئی تھی، مگر اللہ نے انہیں بینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اسی وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کی سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلی جائے۔ اب وہ امانت امنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا۔ تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ ہوئی پہلوی امنہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ جی دوستو، یہ میرے سیرت النبی سیریز کی سیکنڈ پارٹ یعنی سیکنڈ ویڈیو تھی جو آپ لوگوں نے دیکھی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی اور یوزفل آپ لوگوں کو لگے ہوئے ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی ویڈیو کو پر وقت آپ لوگ کو پہنچنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔